ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بہرام نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی ایسا موڑ لے گی اور وہ یوں ایمرجنسی میں نکاح کرے گا۔ یہ منظر ایک نچلے طبقے کے خستہ حال ہسپتال کے کمرے کا تھا، جہاں پرائیویٹ کمرے کی حالت بھی کسی جنرل وارڈ سے زیادہ بری تھی۔ اس کمرے میں ایک بیڈ موجود تھا جس پر ایک خاتون لیٹی شاید اپنی آخری سانسیں پوری کر رہی تھی۔ اسی بیڈ کے کنارے پر ایک 17 سالہ لڑکی بڑی سی چادر سے چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ اس کی ہلتے وجود کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگانا ہرگز مشکل نہیں تھا کہ وہ مسلسل رو رہی ہے۔ اس کا رونا بہرام کو مزید غصے میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن وہ خاموش بیٹھا، اس وقت صرف اپنے صبر کی آخری حدود کو آزما رہا تھا۔ اسی کمرے میں ایک خستہ حال صوفہ موجود تھا، جس کے ایک کنارے پر بہرام اور دوسرے کنارے پر مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ نکاح کے لیے لائے گئے چاروں گواہ جو بہرام کے دوست تھے اس وقت کمرے کے بیچ میں کھڑے تھے۔ ان کے لیے بھی یہ سب کچھ بہت حیران کن تھا، لیکن اس وقت سوال کرنے کا نہیں، دوستی نبھانے کا وقت تھا۔ لہٰذا انہوں نے بہرام کے ایک کال پر ہی نکاح کے تمام انتظامات کر دیے تھے۔ وہ چاروں اس کی ایک کال پر اگلے 1 گھنٹے میں مولوی صاحب اور نکاح نامے سمیت اس کمرے میں موجود تھے۔ نکاح میں بہرام کے والدین نے ویڈیو کال پر شرکت کی تھی، جو اس وقت ملک سے باہر تھے۔ نکاح کے بعد بہرام کو اس کے دوستوں نے مبارکباد دی اور مولوی صاحب سمیت وہاں سے چلے گئے، لیکن بہرام وہاں سے نہ جا سکا۔ البتہ کچھ دیر اسی کمرے میں بیٹھے رہنے کے بعد جب اسے گھٹن کا احساس ہوا تو وہ اٹھ کر اس کمرے سے باہر آ گیا اور کوریڈور میں چہل قدمی کرنے لگا۔ اس کا دماغ اب تک سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ابھی وہ اسی شوق سے بھی نہ نکلا تھا کہ جس کمرے سے کچھ دیر پہلے بہرام باہر آیا تھا، اسی کمرے سے بریرہ باہر نکلی، اور وہ اس قدر بوکھلاہٹ کا شکار تھی کہ سامنے سے آتے بہرام کو دیکھ نہ سکی اور دونوں کا زوردار تصادم ہو گیا۔ بہرام بھی اپنی سوچوں میں اس قدر مگن تھا کہ وہ بریرہ کے باہر آنے کی جانب متوجہ نہیں ہو سکا، لیکن اس تصادم کے نتیجے میں بریرہ زمین بوس ہوتی، اس سے پہلے ہی بہرام نے اسے تھام کر گرنے سے سنبھال لیا۔ یہ ایک غیر ارادی عمل تھا، اور اس وقت بریرہ اتنی پریشان تھی کہ اس نے بھی زیادہ محسوس نہ کیا اور فوراً کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ باہر کیوں آئی ہو؟ بہرام نے اس سے پوچھا تو وہ کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن آنسوؤں نے اس کی تمام کوشش ناکام بنا دی۔ اس کے روتے وجود کو دیکھ کر بہرام کے دل میں جو خدشات پیدا ہوئے، اس کی نفی کرنے کی خاطر بہرام فوراً اسپتال کے اس کمرے کی جانب بڑھا اور چیخ کر اس نے ڈاکٹرز کو بھی بلایا، لیکن اس کے بدترین خدشات درست ثابت ہو چکے تھے اور بہرام کی نانی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس اچانک پڑی افتاد میں بہرام کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے نہ بریرہ کا ہوش تھا اور نہ ہی ملک سے باہر گئے اپنے ماں باپ کا، بلکہ اس وقت وہ اپنی نانی کا ہاتھ پکڑے ان کے بیڈ کے قریب جھکا ہوا تھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو قطرہ قطرہ اس کی نانی کے وجود پر گر رہے تھے، لیکن ان آنسوؤں کو صاف کرنے والے ہاتھ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ کچھ دیر اسی حالت میں رہنے کے بعد بہرام نے آنکھیں مینچ کر گہرے سانس لیے اور اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس نے اپنے دوستوں کو کال کر کے واپس ہسپتال بلایا۔ ایک دوست اپنے ساتھ اپنی والدہ اور بہن کو بھی لے آیا تاکہ وہ بریرہ کو سنبھال سکیں۔ بہرام اپنی نانی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن بریرہ کے لیے تو وہ ماں کی جگہ تھی۔ بریرہ کو لگ رہا تھا جیسے وہ 16 برس پہلے نہیں، آج یتیم ہوئی ہو۔ اسے یاد نہیں تھا اس کے ماں باپ کیسے تھے، کیونکہ جب وہ محض 1 سال کی تھی تب اس کے والدین کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، اور پھر بریرہ کو اس کی دادی نے ہی سنبھالا تھا۔ بہرام کی والدہ نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنی ماں اور اپنی چھوٹی سی بھتیجی کو اپنے گھر لے آئیں، لیکن بریرہ کی دادی اپنا گھر چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی
اور انہیں ملنے والی پینشن سے انہوں نے بریرہ کی پرورش کی۔ بریرہ کو ماں باپ دونوں کا پیار انہی سے ملا تھا، اور آج اچانک اسے لگنے لگا تھا جیسے وہ خالی ہاتھ ہو چکی ہے۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی دادی جاتے جاتے بھی اسے محفوظ ہاتھوں میں سونپ گئی ہیں۔ 2 روز قبل جب بریرہ کالج سے واپس گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ دادی خلاف معمول اپنے بستر پر موجود ہیں۔ وہ ان کے پاس گئی تو ان کے چہرے پر موجود تکلیف کے آثار نے اس کی تشویش بڑھا دی۔ وہ جانتی تھی کہ پھپھو اور پھپھا اس وقت ملک سے باہر ہیں، اور بہرام سے وہ بہت کم مخاطب ہوا کرتی تھی۔ بہرام بھی اپنے کام سے کام رکھنے والا تھا، اور جب بھی وہ ان کے گھر آتا زیادہ تر وہ اپنی نانی سے ہی باتوں میں مگن رہتا۔ ویسے بھی دونوں میں 10 سال کا فرق تھا، اس لیے دونوں ایک دوسرے سے دور رہتے تھے۔ لیکن اب بریرہ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس لیے اس نے بہرام کو کال کی، اور بہرام اس کی بات سنتے ہی فوراً ان کے گھر پہنچ گیا۔ پھر اس نے نانی کو بہترین اسپتال میں داخل کروانا چاہا، لیکن انہوں نے ضد باندھ لی کہ وہ کسی کے پیسوں سے علاج نہیں کروائیں گی، اور انہیں کسی ایسے اسپتال لے جایا جائے جہاں ان کی جمع پونجی سے ان کا علاج ہو سکے۔ آخرکار بہرام کو ان کی مانتے ہی بنی، اور وہ اپنی نانی کو ان کے بتائے گئے اسپتال میں لے آیا۔ یہاں کا سٹاف بھی اچھا تھا، لیکن اسپتال کی حالت بہت خراب تھی۔ بہرام نے اپنے والدین کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ دونوں بزنس ٹرپ پر باہر ملک گئے ہوئے تھے، اور واپسی کی پہلی فلائٹ انہیں 3 دن بعد کی مل رہی تھی۔ لہٰذا طے پایا کہ 3 دن بہرام اپنی نانی کے ساتھ اسی اسپتال میں رہے، اور جب بہرام کے والدین واپس آ جائیں گے تب انہیں کسی اچھے اسپتال میں شفٹ کروا دیا جائے گا۔ لیکن قسمت نے انہیں موقع ہی نہ دیا، اور ڈاکٹرز نے اگلے روز ہی بتا دیا کہ آپ کا مریض کچھ ہی وقت کا مہمان ہے۔ بریرہ کو انہوں نے ماں کی طرح پالا تھا، اس لیے اس وقت بھی انہیں بریرہ کی فکر تھی، اور یہ انہی کی خواہش تھی جسے کوئی رد نہ کر سکا، اور بہرام اور بریرہ کا یوں نکاح کر دیا گیا۔ شاید وہ بریرہ کو محفوظ ہاتھوں میں دینے کے انتظار میں تھی، اسی لیے نکاح ہونے کے چند گھنٹوں بعد ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔ ان کی باڈی کو بہرام کے گھر لے آیا گیا۔ بہرام کے والدین چند گھنٹوں بعد یہاں پہنچنے والے تھے۔ انہیں بھی کال کر کے اس حادثے کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ ان کے گھر پہنچنے کے چند گھنٹے بعد ہی بہرام کی نانی کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں، اور انہیں قبر نشین کر دیا گیا۔ تمام رشتہ دار اور مہمان بھی آہستہ آہستہ اپنے گھر کو جانے لگے، اور بریرہ اب اپنی پھپھو کے گھر پر ہی رہنے لگی تھی۔ فی الحال ان کے نکاح کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا گیا تھا، کیونکہ اس وقت نہ ہی بریرہ اس حال میں تھی اور نہ ہی بہرام۔ اور پھر بہرام کی والدہ رخشندہ خاتون ایک مرتبہ ان دونوں سے تنہائی میں اس موضوع پر بات بھی کرنا چاہتی تھی، لہٰذا اس بات کو فی الحال سب نے نظر انداز کیا ہوا تھا۔ آخرکار بریرہ چند روز بعد اپنی روٹین پر واپس آنے لگی تھی، اور اس میں سب سے زیادہ ہاتھ رخشندہ خاتون کا تھا۔ وہ کوشش کرتی تھیں کہ بریرہ کو اپنے ساتھ ہر کام میں الجھائے رکھے، تاکہ وہ اکیلے رہ کر الٹی سیدھی باتیں نہ سوچے اور ان سے مانوس بھی ہو جائے۔ وہ بریرہ سے بہت پیار کرتی تھیں، کیونکہ ایک تو وہ ان کے اکلوتے بھائی کی نشانی تھی، اور اب ان کی بہو بھی تھی۔ بریرہ نے اپنی دادی کے انتقال کے 1 ماہ بعد آخرکار کالج جانا بھی شروع کر دیا تھا۔ اس کو کالج لانے لے جانے کی ذمہ داری رخشندہ خاتون نے بہرام کو دی تھی، لیکن وہ یہ سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ مام، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں کیا اب اس کا ڈرائیور بن جاؤں؟ رخشندہ خاتون بریرہ کے کالج جانے سے 1 رات قبل بہرام کے کمرے میں آئی تھی۔ بہرام اس وقت اپنے کمرے میں موجود 2 سیٹر صوفے پر بیٹھا کل آفس میں دی جانے والی پریزنٹیشن کی تیاری کر رہا تھا۔ رخشندہ خاتون کو آتا دیکھ کر اس نے اپنا پھیلاوا ایک جانب کرتے ان کے بیٹھنے کی جگہ بنائی تھی۔ رخشندہ خاتون اس کے ساتھ بیٹھی کچھ دیر یہاں وہاں کی باتیں کرتی رہیں، اور پھر انہوں نے بریرہ کے کالج کا ذکر کیا۔
آج میں اماں کے گھر لے کے گئی تھی بریرہ کو، وہ اپنی ضروری چیزیں لے آئی ہے، کل سے وہ کالج دوبارہ جوائن کرے گی۔ رخشندہ خاتون نے یہ کہتے بہرام کے تاثرات دیکھنے چاہے، لیکن بہرام نے اس بات پر صرف ہنکار بھرا۔ میں چاہتی ہوں اسے روزانہ کالج چھوڑنے لینے تم جاؤ۔ اگلی بات کہنے سے ہی قبل وہ بہرام کا رد عمل جانتی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار اس کے سامنے کر دیا تھا۔ موم، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا میں اب اس کا ڈرائیور بن جاؤں؟ حسب توقع وہ بھڑک اٹھا تھا۔ ڈرائیور نہیں، شوہر ہو تم اس کے۔ تم تو شاید جیسے نکاح کر کے بھول ہی گئے ہو، لیکن اب وہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ رخشندہ خاتون نے اسے اس کی ذمہ داری کا احساس دلانا چاہا۔ وہ نکاح نانو کی خواہش کے احترام میں ہوا تھا، ورنہ میں نے بریرہ کو اس نظر سے کبھی نہیں دیکھا۔ ابھی بہرام اتنا کہہ کر خاموش ہوا ہی تھا کہ رخشندہ خاتون نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ امی کی خواہش کے احترام میں نکاح ہوا تھا؟ کیا تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض ہے؟ تم کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو اس بچی کی زندگی خراب کرنے کے لیے یہ رشتہ جوڑا کیوں تھا تم نے؟ رخشندہ بیگم نے ایک ہی سانس میں اپنے تمام تر خدشات کا ذکر کر دیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا، نہ میں کسی کی زندگی برباد کرنے لگا ہوں، لیکن ابھی آپ نے اس کی عمر دیکھی ہے، اور پھر ہم دونوں کی عمر کا فرق بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں ابھی سے اسے کسی رشتے کا پابند نہیں کرنا چاہتا، اور پھر آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ میں نے یہ رشتہ دل سے قبول کیا ہے یا نہیں، لیکن کیا اس سے پوچھا ہے؟ اس کی رضامندی شامل تھی یا وہ وقت کے ہاتھوں مجبور تھی؟ آخرکار بہرام نے اپنے دل کی تمام باتیں ماں کے سامنے بیان کر دی۔ رخشندہ بیگم اس کی باتیں سن کر کچھ دیر خاموش ہو گئیں، کیونکہ ان کے پاس سوچنے کو اب کئی نئے زاویے موجود تھے۔ بہرام انہیں خاموش دے کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو سب صحیح ہے، لیکن پھر بھی اسے چھوڑنے تم ہی جاؤ گے، کیونکہ میں اور تمہارے بابا اکثر ملک سے باہر ہوتے ہیں، اور میں اسے کسی ڈرائیور کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا چاہتی۔ اور تم اسے کسی رشتے کا پابند نہ کرو، لیکن وہ تمہاری کزن تو رہے گی، اور اب وہ اس گھر میں رہ رہی ہے تو اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ رخشندہ خاتون نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنی بات بہرام کے سامنے رکھی، اور اس سے پہلے کہ بہرام کچھ کہتا انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ بہرام انہیں تکتا رہ گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اب ایک مرتبہ رخشندہ خاتون جو کہہ چکی ہیں، جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھیں گی۔ لہٰذا اس نے اس بات سے سمجھوتا کر لیا تھا کہ اب اسے بریرہ کو روزانہ کالج چھوڑنے اور واپس لانے کی ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی۔ رخشندہ خاتون اس کے کمرے سے نکلنے کے بعد بریرہ کے کمرے کی جانب گئی، جہاں وہ اپنے کالج جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ بریرہ نے انہیں دیکھا تو اپنا کام چھوڑ کر بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ رخشندہ خاتون بھی وہیں جا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی اور اس سے اس کی تیاری کے بارے میں پوچھنے لگی۔ پھر انہوں نے اسے بتایا کہ کل سے وہ بہرام کے ساتھ کالج جایا کرے گی۔ یہ سن کر بریرہ کے چہرے پر خوف کے تاثرات پیدا ہوئے، اور اس نے رخشندہ خاتون سے اس بات پر بحث کرنی چاہی، لیکن رخشندہ خاتون نے اسے بھی خاموش کروا دیا۔ بریرہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ذمہ داری بہرام کو اٹھانی پڑے۔ وہ رخشندہ خاتون سے درخواست کر رہی تھی کہ وہ اسے ڈرائیور کے ساتھ ہی جانے دے، لیکن رخشندہ خاتون اس کے معاملے میں ڈرائیور پر بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لہٰذا انہوں نے بریرہ کو خاموش کروا دیا اور اسے یہ کہہ دیا کہ یہ بہرام کی خواہش ہے کہ وہ روزانہ تمہیں لینا اور چھوڑنا کرے۔ اگر تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض ہے تو تم مجھے بتا دو، لیکن تم یہ مت سوچو کہ یہ سب بہرام کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے۔ جب بریرہ نے یہ سنا تو وہ خاموش ہو گئی، کیونکہ اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بس اسے اسی بات کی فکر تھی کہ کہیں بہرام اس کی ذمہ داری سے تنگ نہ پڑ جائے۔ لیکن اب جب کہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ سب اسی کی خواہش پر ہو رہا ہے،
तो बरीरा को अनजानी सी खुशी महसूस हो रही थी, और अब वो कॉलेज जाने के लिए पहले से ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। रक्षंदा खातून ने जब उसे खुश देखा तो उन्हें उनके अनकहे सवालों का जवाब मिल गया, और वो जान गई कि बरीरा इस रिश्ते के लिए राज़ी है और उसने किसी मजबूरी के तहत इस रिश्ते को कबूल नहीं किया। वो बरीरा की तरफ से मुतमईन होने के बाद काफ़ी खुश थी, क्योंकि वो जानती थी कि बहराम भी वक्त के साथ साथ इस रिश्ते को कबूल कर लेगा। उन्हें वैसे ही अपनी भतीजी बहुत प्यारी थी, और अब जबकि वो अपने बेटे और भतीजी दोनों की इस नए रिश्ते के लिए रजामंदी देख चुकी थी, तो उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही थी। अगली सुबह बरीरा कॉलेज के लिए वक्त से पहले तैयार होकर नाश्ता करने टेबल पर आ चुकी थी। वहाँ उसके ससुर पहले से मौजूद थे, जबकि रक्षंदा बेगम मुलाजमा के साथ किचन में मौजूद नाश्ते के लवाजमात देख रही थी। बहराम अब तक टेबल पर नहीं आया था। रोज़ाना बरीरा सबसे आखिर में टेबल पर आती थी, इसीलिए आज बहराम को वहाँ ना पाकर बरीरा के दिल में खदशात पैदा होने लगे कि शायद वो जल्दी चला गया हो या जानबूझकर देर कर रहा हो, ताकि उसे बरीरा को कॉलेज छोड़ने ना जाना पड़े। अभी वो मज़ीद अपनी खुद साख्ता बातों की वजह से उदास होती कि उसे सामने वाली कुर्सी पर बहराम बैठता हुआ नजर आया। दो पल में ही बरीरा का चेहरा खिल चुका था। रक्षंदा खातून भी आ गई थी और सब आपस में बातें करते हुए नाश्ता कर रहे थे। कुछ ही देर में बरीरा नाश्ते से हाथ रोक चुकी थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब वो बहराम या रक्षंदा खातून को कहे कि उसे कॉलेज के लिए देर हो रही है। अभी वो इसी पसो पेश में थी कि बहराम ने भी घड़ी पर नज़र डाली और नाश्ते की टेबल से खड़ा हो गया। अच्छा मॉम डैड, अल्लाह हाफिज़, मैं इसको कॉलेज छोड़कर सीधा ऑफिस चला जाऊंगा। बहराम ने उन दोनों को एक साथ मुखातिब किया और फिर बरीरा की तरफ नज़र डाले बगैर बाहर की जानिब बढ़ गया। उसके निकलते ही बरीरा भी उठी और लाउंज में मौजूद अपना बैग उठाकर बाहर की जानिब बढ़ गई। उसे लगा था बाहर बहराम उसका इंतज़ार कर रहा होगा, लेकिन वो गाड़ी में बैठ चुका था। अब इसको समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे बैठे या पीछे। यूं खुद से आगे बैठना उसे काफ़ी अजीब लग रहा था। ऐसा नहीं था कि वो कभी बहराम के साथ गाड़ी में नहीं बैठी थी, लेकिन वो कभी अकेली उसके साथ गाड़ी में नहीं बैठी थी। हमेशा उसके साथ उसकी दादी या फिर रक्षंदा बेगम मौजूद होते थे, और वो लोग ही आगे बैठते थे, जबकि बरीरा पीछे मौजूद होती थी। वो अभी फैसला नहीं कर पाई थी कि उसे कहाँ बैठना चाहिए कि बहराम ने गाड़ी का हॉर्न बजाकर उसे मुतवज्जो किया। गालिबन बहराम को भी देर हो रही थी। हॉर्न की आवाज़ सुनकर वो बहराम की जानिब मुतवज्जो हुई और फौरन गाड़ी की तरफ बढ़कर पिछला दरवाज़ा खोलकर गाड़ी में बैठ गई। उसकी इस हरकत पर बहराम को तैश आ गया और वो पीछे मुड़ा। मुझे क्या ड्राइवर समझा हुआ है? अगर इतना ही शौक है पीछे बैठकर बेगम साहिबा बनकर कॉलेज जाने का, तो मेरे साथ नहीं ड्राइवर के साथ जाना था। बरीरा भी ठीक तरह गाड़ी में बैठी भी न थी कि उसे बहराम की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। उसने बहराम की बात तो सुन ली, लेकिन फौरी तौर पर समझ ना सकी कि अब उसे क्या करना चाहिए। शक्ल क्या देख रही हो? बाहर निकलो और आगे आकर बैठो। बहराम ने उसे एक ही जगह पर फ्रीज हुआ देखा तो चिढ़कर दोबारा से मुखातिब किया। अब के बरीरा को उसकी बात समझ आ गई और वो फौरन बहराम के साथ वाली सीट पर आकर बैठ गई। सारा रास्ता बहराम ने उससे कोई बात ना की, और वो जो कल से ये सोचकर खुश हो रही थी कि बहराम अपनी मर्जी से उसे छोड़ने जा रहा है, उसकी खुशफहमी फौरन हवा हो गई और वो समझ गई कि ये काम रक्षंदा बेगम का है। इसने सोच लिया था घर वापस जाते ही वो रक्षंदा बेगम से बात करेगी और कल से ड्राइवर के साथ ही आया जाया करेगी। अभी वो अपनी सोचों में गुम थी कि झटके से गाड़ी रुकी। उसने निगाह उठाकर देखा तो वो अपने कॉलेज के सामने मौजूद थी। इस मर्तबा उसने फुर्ती दिखाई और गाड़ी से फौरन उतर गई। उसको गाड़ी से उतरकर कॉलेज की जानिब जाता देखकर बहराम ने दोबारा हॉर्न बजाकर उसे मुतवज्जो किया। वो हॉर्न की आवाज़ पर रुकी
फिर मुड़ी तो बहराम ने उसे इशारा करके बुलाया। आखिरी क्लास शुरू हो तो मुझे मैसेज कर देना ताकि मैं छुट्टी के वक्त तक कॉलेज आ सकूं। उसके करीब आते ही ये कहकर बहराम जन से गाड़ी उसके सामने से ले गया और वो बहराम को बता ही ना सकी कि वो तो कॉलेज मोबाइल लेकर ही नहीं आई, और बिलफर्ज ले भी आती तो उसमें कॉल या मैसेज का बैलेंस मौजूद नहीं था। पहले दादी उसके फ़ोन में बैलेंस करवा दिया करती थी या वो खुद करवा लेती थी, लेकिन जब से वो रखशंदा बेगम के घर आई थी उसके फ़ोन में बैलेंस नहीं था। रखशंदा उसे ज़रूरत की हर चीज़ ला देती थी और उसे कुछ पॉकेट मनी भी देती थी, लेकिन वो इनके घर से बाहर निकलती ही नहीं थी कि बैलेंस करवा सके। और रखशंदा बेगम वैसे ही उसके लिए इतना कुछ कर रही थी कि बरीरा को उनसे यूं फरमाइश करना अजीब लग रहा था। लेकिन अब बरीरा को ये समझ नहीं आ रहा था कि इस नई परेशानी का क्या हल निकाले। कुछ देर वो वहीं खड़ी रही, लेकिन फौरी तौर पर कोई हल समझ न आने पर वो कॉलेज के अंदर चली गई। सारा दिन वो क्लासेस के दौरान भी इसी अधेड़ बुन में रही कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसको परेशान देखकर उसकी दोस्तों ने मसला दरियाफ्त किया तो उसने मनो अन सारी बातें उन्हें बता दी। ये सुनकर एक दोस्त हंसने लगी और कहा, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, किसी और के फ़ोन से मैसेज कर दो। बाकी सबने भी उसकी तायद की। मैं कर देती अगर मुझे उनका नंबर याद होता, लेकिन मुझे अपने और दादी के अलावा किसी का नंबर याद नहीं, उसने जवाबन कहा। दादी के जिक्र पर वो मज़ीद अफसुर्दा हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अच्छा अब रो तो मत, देखो तुम्हें अपना नंबर तो याद है तो उस पर कॉल करना। तुम्हारे घर से कोई कॉल उठा ले तो उसे कहना बहराम भाई को कॉल करके बता दे। बरीरा को ये मशवरा माकूल लगा तो उसकी परेशानी कुछ ज़ाइल हुई। अब अगला मसला ये था कि किसके फ़ोन से कॉल की जाए। आखिर हिम्मत करके वो एक टीचर के पास गई और उन्हें तमाम बात बताकर उनसे फ़ोन मांगा। पहले तो वो बरीरा को मशकूक नज़रों से देखती रही, लेकिन फिर उसे इस शर्त पर कॉल करने की इजाज़त दे दी कि वो उनके सामने ही बात करेगी। उसे क्या मसला हो सकता था, इसलिए उसने हामी भर ली। अब वो दुआ कर रही थी कि घर पर कोई उसकी कॉल उठा ले। उसने कॉल मिलाई, लेकिन बेल जा जाकर फ़ोन बंद हो गया। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन किसी ने कॉल ना उठाई। मायूस होते हुए उसने आखिरी मर्तबा कॉल की। उसे उम्मीद नहीं थी कि अब भी कोई उसकी कॉल उठाएगा, लेकिन आखिरकार फ़ोन बंद होने से चंद सेकंड कबल उसकी कॉल उठा ली गई। शुक्र का सांस भरते उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन? उसने आवाज़ पहचानने की कोशिश की। ये रखशंदा बेगम की आवाज़ तो नहीं थी। वालेकुम अस्सलाम, मैं बरीरा बात कर रही हूँ, पुप्पो को फ़ोन दो, उसने जवाब दिया। बरीरा बाजी, बेगम साहिबा तो घर पर नहीं है। मुलाजमा ने इसे इत्तला दी तो इसे समझ न आया कि अब क्या करे। अच्छा, तुम्हारे पास बहराम साहब का नंबर है? वो बहराम के साथ भाई लगाते लगाते अटकी। जी बाजी है, मुलाजमा ने कुछ हैरानी से कहा। उन्हें कॉल करो और मेरा पैगाम दे दो। उन्हें कहो मेरी 1 बजे छुट्टी हो जाएगी। जी अच्छा बाजी, फिर मैं आपको बताती हूँ। वो जो कॉल काटने वाली थी मुलाजमा की बात सुनकर रुक गई। नहीं नहीं, ये मेरी टीचर का नंबर है, दोबारा कॉल मत करना, बस बहराम साहब को इत्तला दे दो, इसने कहा और मुलाजमा के ओके कहते ही कॉल काटकर फ़ोन टीचर की जानिब बढ़ा दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मुझे बहुत परेशानी हो रही थी कि मुझे कोई लेने ना आया तो क्या होगा। बरीरा ने उनका शुक्रिया अदा किया तो उन्होंने मुस्कुराकर सर को खम किया। अब बरीरा की परेशानी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उसे फ़िक्र लाहक थी कि कहीं बहराम इस पर गुस्सा ना करे। लेकिन उसने ये सोचकर ख़ुद को मुतमईन कर लिया कि फ़ोन ना लाने में उसकी कोई गलती नहीं थी। वो यहाँ पढ़ने आई थी, फ़ोन इस्तेमाल करने तो नहीं आई थी। 1 बजे उसकी छुट्टी हुई और वो कॉलेज के गेट की जानिब बढ़ी तो उसे बहराम वहाँ नज़र नहीं ना आया। यकदम उसे परेशानी ने आन घेरा
کہ آیا ملازمہ نے اسے پیغام دیا بھی ہوگا یا نہیں، یا اگر بہرام آنا بھول گیا تو۔ جب وہ اپنی دادی کے گھر سے کالج جاتی تھی تو دادی نے اسے رکشہ لگوا کر دیا ہوا تھا، اس لیے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ اس کی دوستیں بھی ایک ایک کر کے چلی گئی تھیں۔ آنسو اس کی آنکھوں کے در پہ تھے جب اسے گیٹ کے سامنے بہرام کی گاڑی رکتی نظر آئی۔ وہ فوراً باہر کی جانب لپکی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اس کی تیزی دیکھ کر بہرام کو اچنبھا ہوا۔ بہرام نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو دیکھ کر وہ پریشان ہوا، لیکن کچھ کہے بغیر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ مین روڈ پر آ کر نسبتاً پرسکون گوشے میں اس نے گاڑی روکی اور بریرہ کی جانب مڑا۔ بریرہ کو لگا اب اس کی عزت افزائی ہونے والی ہے، یہ سوچ کر ہی وہ رونے لگی تھی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر بہرام کو عجیب تکلیف کا احساس ہوا۔ اس نے گاڑی میں موجود پانی کی بوتل اس کی جانب بڑھائی، پھر ٹشو دیا تاکہ وہ آنسو صاف کر سکے۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا تمہیں؟ اس کے خاموش ہوتے ہی بہرام نے اس سے پوچھا۔ اسے اندازہ تھا کہ نکاح کے بعد وہ پہلی بار کالج گئی تھی۔ عین ممکن تھا اس حوالے سے اسے کسی نے کچھ کہہ دیا ہو۔ نہیں، میں آپ کو کال نہیں کر سکی، سوری، وہ میرا فون، مجھے لگا آپ نہیں آئیں گے۔ بریرہ نے بے ربط جملے ادا کیے جو کم از کم بہرام کو تو ہرگز سمجھ نہ آئے۔ بریرہ ایک مرتبہ پھر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بریرہ کیا ہو گیا ہے؟ چپ کر جاؤ، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ بہرام نے زبردستی اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور بے خیالی میں وہ ہاتھ اپنی گرفت میں قید کر لیے۔ خاموش ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے ایک مرتبہ پھر پوچھا۔ مجھے لگا تھا آپ مجھے لینے نہیں آئیں گے۔ بریرہ کا جواب سن کر اسے ہنسی آئی۔ لیکن تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں لینے نہیں آؤں گا؟ کیا میں نے صبح تمہیں نہیں کہا تھا کہ مجھے کال کر دینا، میں آ جاؤں گا؟ بہرام نے عقل کی بات کی۔ کہا تھا، لیکن میں نے آپ کو کال نہیں کی تھی نا؟ بریرہ نے اسے یاد دلایا۔ ہاں تم نے کال نہیں کی، لیکن ملازمہ کو بتا دیا تھا تم نے۔ ویسے اسے کیوں کال کی؟ مجھے کیوں نہیں کی؟ میرا نمبر تو ہے تمہارے پاس۔ بہرام نے اچانک یاد آنے پر پوچھا تو بریرہ نے اسے پوری بات بتائی۔ تو تم مجھے بتا دیتی صبح ہی کہ تمہارے پاس فون نہیں ہے۔ کیسے بتاتی؟ آپ نے فوراً گاڑی آگے بڑھا لی تھی، بریرہ نے روٹھے روٹھے انداز میں کہا۔ اچھا چلو یہ بتاؤ، جب ملازمہ سے کال کروا دی تھی پھر کیوں لگا کہ میں نہیں آؤں گا؟ بہرام نے ایک اور سوال کیا۔ وہ اس سے بات چیت کر کے اسے نارمل کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اس کا رونا بہرام کو تکلیف دے رہا تھا۔ مجھے لگا آپ بھول گئے ہوں گے، اس نے سر جھکا کر کہا۔ ویسے بہت افسوس کی بات ہے۔ بہرام کی بے سروپا بات پر اس نے سر اٹھا کر بہرام کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ تمہیں میرا نمبر یاد ہی نہیں؟ بہرام کی بات سن کر بریرہ کو یقین ہی نہ آیا کہ وہ اس سے ایسی بات کر رہا ہے۔ اس نے بہرام کو جواب دینے کے بجائے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ اب بہرام کو وہ قدرے بہتر لگ رہی تھی تو بہرام نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ راستے میں اسے آئس کریم پارلر نظر آیا تو اس نے گاڑی روک دی اور باہر نکل گیا۔ بریرہ نے اسے باہر نکلتے دیکھا، پھر کچھ دیر بعد واپس آتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 آئس کریم کون تھی۔ اس نے بریرہ کی جانب اس کے پسندیدہ فلیور کی کون بڑھائی۔ بریرہ کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ اتفاق تھا یا بہرام کو واقعی اس کا پسندیدہ آئس کریم فلیور پتہ تھا۔ بہرحال اس نے شکریہ کہہ کر خاموشی سے وہ آئس کریم لے لی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ اب بہرام اگر اس سے بہت زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا تو اس سے لا تعلق بھی نہیں رہتا تھا۔ اگر وہ اس سے کوئی مذاق کر لیتا یا کوئی ایسی بات کہہ جاتا جو بریرہ کو خاموش کروانے کو کافی ہوتی۔ بہرام خود بھی اپنی بدلتی حالت پر حیران تھا، لیکن اسے لگنے لگا تھا جیسے بریرہ اس کے لیے لازم و ملزوم ہوتی جا رہی ہے۔
یہ تبدیلی بہرام کے والدین سے بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ وہ اکثر بریرہ کو رات میں آئس کریم کھلانے لے جاتا تو کبھی آفس سے واپسی پر اس کے لیے کچھ لے آتا، اس کی پڑھائی میں بھی مدد کرتا۔ اس سب کے باوجود بہرام ایک حد میں رہتا تھا۔ وہ ابھی بھی بریرہ پر کسی قسم کے رشتے کی کوئی ذمہ داری ڈالنے کے حق میں نہیں تھا۔ بریرہ کی 18ویں سالگرہ ایک ہفتے بعد تھی اور بہرام نے اس کے لیے گرینڈ سیلیبریشن کا اہتمام کیا تھا۔ اس نے بریرہ سے اس کی دوستوں کے متعلق بھی باتوں باتوں میں پوچھ کر اس کی دوستوں کو بھی دعوت دے دی تھی۔ یہ سب کچھ بریرہ کے لیے سرپرائز تھا۔ اس نے بریرہ کے لیے پارٹی میں پہننے کے کپڑے تک خود خریدے تھے۔ اس کی سالگرہ سے ایک روز قبل بہرام نے وہ جوڑا رخشندہ بیگم کے ہاتھوں سے بھجوایا اور یہ کہا کہ کل بہرام کے دوست کے گھر پارٹی میں جانا ہے، اس لیے بریرہ تیار ہو جائے۔ اب تک بریرہ سے کسی نے اس کی سالگرہ کے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی۔ اسے برا تو لگ رہا تھا، لیکن اب وہ کسی سے کیا کہتی، لہٰذا خاموش رہی۔ اگلے دن وہ تیار ہو گئی، تب بھی اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اسے جہاں اس بات کا دکھ تھا کہ اس کی سالگرہ کسی کو نہیں یاد، وہیں اسے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ بہرام اسے اپنے دوست کے گھر لے کر جا رہا ہے، اور یقیناً اگر وہ اسے اپنے دوست کے گھر لے کر جائے گا تو بطور کزن اس کا تعارف نہیں کروائے گا۔ یہی ایک بات تھی جس کی وجہ سے وہ خوشی خوشی دل لگا کر تیار ہو رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ کچھ ہی دیر بعد اس کی خوشی دوبالا ہو جائے گی جب اسے پتہ چلے گا کہ بہرام نے اس کے لیے کتنا اچھا سرپرائز تیار کیا ہے۔ اسے لگا تھا کہ رخشندہ بیگم اور اس کے سسر بھی ان کے ساتھ جائیں گے، لیکن جب وہ تیار ہو کر باہر آئی اور دیکھا کہ وہ دونوں تو گھر پر ہی نہیں، تو اسے پتہ چلا کہ وہ بہرام کے ساتھ اکیلی جا رہی ہے۔ اتنا تیار ہو کر بہرام کے ساتھ اکیلے کہیں جانا اسے بہت عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن فی الحال اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اور بہرام اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ وہاں پہنچنے تک بہرام نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ یہ بات بریرہ کو محسوس بھی ہوئی، لیکن اس میں خود سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی، لہٰذا وہ خاموش بیٹھی رہی۔ وہاں جا کر جب پارکنگ میں بہرام نے گاڑی روکی اور وہ دونوں گاڑی سے اترے تو ہر طرف اندھیرا دیکھ کر بریرہ کو اچنبھا ہوا، لیکن وہ خاموشی سے بہرام کے ساتھ چلنے لگی۔ جب وہ دونوں اس جگہ کے وسط میں پہنچے تو اچانک سے لائٹس آن ہو گئی اور ہر طرف سے لوگ اس کی جانب آنے لگے۔ سب اسے وش کر رہے تھے۔ سامنے دیوار پر غباروں کی مدد سے بڑا بڑا ہیپی برتھ ڈے بریرہ لکھا ہوا تھا۔ ایک بہت پیارا کیک بھی وہاں موجود تھا۔ نہ صرف اس کے ساس سسر بلکہ اس کی دوستیں اور بھی کئی لوگ وہاں موجود تھے۔ اسے یہ سب دیکھ کر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب کو اس کی سالگرہ نہ صرف یاد تھی بلکہ اس کے لیے سرپرائز بھی ارینج کیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں اس نے کیک کاٹا اور سب سے تحائف وصول کیے۔ وہ اب تک بے یقین تھی۔ آنسو روکنا بھی اس کے لیے بہت مشکل ہو چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس روز وہ لوگ گھر واپس آئے تو بریرہ سب گفٹس کھول کھول کر دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کی خوشی ایسی تھی جیسے اسے پوری دنیا مل گئی ہو، لیکن بہرام نہ جانے اسے بات کرنے سے کیوں گریز کر رہا تھا، اور یہی بات بریرہ کو کھٹک رہی تھی۔ ان دنوں بریرہ کے کالج کی چھٹیاں تھیں کیونکہ اس کے امتحان سر پر تھے۔ اگلے چند روز بھی بریرہ کو لگا جیسے بہرام اسے نظر انداز کر رہا ہے۔ رخشندہ بیگم اپنے شوہر کے ساتھ کام کے سلسلے میں بیرون ملک جا چکی تھی۔ بہرام شام کو آفس سے گھر آتا تھا اور اس وقت تک بریرہ گھر پر اکیلی ہوتی تھی۔ اب وہ اس گھر سے مانوس ہو چکی تھی، لہٰذا اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ ایسا ہی ایک دن تھا جب بہرام گھر واپس نہیں آیا تھا اور اچانک بارش شروع ہو گئی تھی۔ بریرہ کو بارش بہت پسند تھی۔ وہ باہر لان میں آ گئی اور پھر چہل قدمی کرتے کرتے وہ پول کے پاس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد بارش اچانک تیز ہو گئی
اور اسے مین گیٹ کے پاس بہرام کی گاڑی کا ہارن بھی سنائی دیا تو وہ تیزی سے اندر کی جانب جانے کے لیے مڑی، لیکن پانی کی وجہ سے پاؤں سلپ ہوتے ہی وہ سیدھا پول میں جا گری۔ پہلے تو اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن جب سمجھ آیا تو اس نے ہاتھ پاؤں مار کر خود کو بچانا شروع کر دیا۔ اسے تیرنا نہیں آتا تھا اور کچھ خوف بھی تھا، جس کی وجہ سے وہ پول سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ بہرام گھر کے اندر گیا تو اسے خلاف معمول بریرہ نظر نہ آئی۔ اسے لگا وہ کمرے میں ہوگی۔ اس نے ملازمہ کو بریرہ کو بلانے کا کہا تو ملازمہ نے بتایا کہ وہ لان میں ہے۔ برستی بارش دیکھ کر بہرام لان میں گیا، لیکن وہاں بریرہ موجود نہیں تھی۔ اس نے پریشانی کے عالم میں اسے ڈھونڈنا شروع کیا تو وہ اسے پول میں نظر آئی۔ بہرام جانتا تھا اسے تیرنا نہیں آتا۔ وہ غصے سے اس کی طرف گیا، لیکن یہ دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے کہ وہ پول میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ بہرام نے فوراً اسے پول سے نکالا اور اپنے کمرے میں لے آیا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر بہرام نے ڈاکٹر کو کال کی۔ ڈاکٹر کے آنے تک بہرام نے کمرے کا ہیٹر چلا دیا اور بریرہ کو اپنا کمبل اوڑھا دیا۔ وہ جانتا تھا پول زیادہ گہرا نہیں ہے اور بریرہ خوف سے بے ہوش ہوئی ہوگی۔ ویسے بھی بہرام پر جب سے اس کی محبت آشکار ہوئی تھی، وہ بمشکل بریرہ سے خود کو دور رکھے ہوئے تھا، لیکن اب اسے یوں اپنے کمرے میں موجود پا کر اسے لگ رہا تھا جیسے وہ مزید بریرہ کو نظر انداز نہیں کر سکے گا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر آ گیا اور اس نے بھی یہی بتایا کہ وہ خوف سے بے ہوش ہوئی تھی اور کچھ دیر میں ہوش میں آ جائے گی۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی بہرام بھی اپنے کمرے سے منسلک بالکنی میں چلا گیا۔ بریرہ کو ہوش نہیں آ رہا تھا اور بہرام کو یہ بات تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ ملازمہ اس سے کھانے کا پوچھنے آئی، لیکن بہرام نے اسے منع کر دیا۔ وہ روزانہ بریرہ کے ساتھ ہی کھانا کھانے کا عادی تھا۔ کچھ دیر بعد اسے بریرہ کے کراہنے کی آواز آئی تو وہ کمرے کی جانب بڑھا۔ بریرہ کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ جا کر اپنے بستر پر بیٹھا اور اس نے بریرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کیا کر رہی تھی تم اتنی بارش میں باہر؟ اور جب تیرنا نہیں آتا تو پول میں گئی ہی کیوں، وہ بھی جب گھر پر اکیلی تھی؟ بہرام نے برہمی سے پوچھا تو بریرہ نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ اس کے ہاتھ چھڑوانے پر بہرام کو طیش آیا اور اس نے بریرہ کے دونوں ہاتھ دوبارہ اپنی گرفت میں لے لیے۔ جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ، اگر میں نہ آتا یا کچھ ہو جاتا پھر؟ بہرام نے اسے جھٹکا دے کر بٹھا دیا اور پوچھا، ہاں، آپ کو غصہ کرنے کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ بریرہ نے بھی غصے سے کہا تو بہرام کو اس کی بات سن کر اچھمبا ہوا۔ اسے اندازہ نہیں ہوا تھا کہ بریرہ نے ایسا کیوں کہا، لیکن اسے پوچھنے کی نوبت بھی نہیں آئی۔ پہلے آپ نے خود ہی مجھ سے باتیں کرنا شروع کر دی اور پھر میری سالگرہ پر اتنا اچھا سرپرائز دیا، اور مجھے جیسے ہی آپ کی عادت ہونے لگی تو مجھے یوں نظر انداز کرنے لگے۔ آج بھی مجھے بلا وجہ ڈانٹ رہے ہیں۔ میں جان بوجھ کر پول میں نہیں گئی تھی۔ آپ کی گاڑی کا ہارن سن کر اندر آ رہی تھی، پاؤں سلپ ہو گیا اور میں گر گئی، بریرہ نے برہمی سے کہنا شروع کیا، اور بات ختم کرتے کرتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ اوہو، سوری بھائی، میں کب نظر انداز کر رہا ہوں؟ بریرہ، ادھر تو دیکھو، بات سنو۔ اس نے بریرہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اٹھایا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ بریرہ، میں تمہیں نظر انداز نہیں کر رہا، کر ہی نہیں سکتا، لیکن تمہیں اس دن اس روپ میں دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ میں نے جو سوچا تھا، اس رشتے کو تمہاری راہ کی رکاوٹ نہیں بننے دوں گا، اور جب تک تم نہ چاہو تب تک ہمارا یہ رشتہ آگے نہیں بڑھے گا۔ مجھے لگا اب میں اپنی اس بات پر قائم نہیں رہ سکوں گا، اسی وجہ سے بس میں تمہیں خود سے دور رکھ رہا تھا۔ اس نے کہا تو بریرہ نے اسے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ لیکن آپ کو ایسا کیوں لگا کہ یہ رشتہ میری راہ کی رکاوٹ ہے، یا پھر اس رشتے میں میری رضامندی نہیں؟ اور کیا اس رشتے کے بعد میں زندگی میں کچھ اور نہیں کر سکتی؟ کیا ضروری ہے کہ میں کسی ایک چیز کا انتخاب کروں؟
کیا مجھے آپ کے ساتھ ساتھ باقی سب نہیں مل سکتا؟ بریرہ نے کہا تو اس کی باتوں میں چھپے اقرار کو سن کر بہرام کے چہرے پر مسکان پھیل گئی۔ بالکل، تمہیں کسی ایک چیز کا انتخاب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم تیاری کر لو۔ امی ابو 2-3 دن میں واپس آنے والے ہیں، پھر میں ان سے بات کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے بہرام کو اپنی خوشی کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بریرہ نے یہ سن کر اپنی آنکھیں جھکا لی۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ بریرہ نے بات بدلنے کی خاطر کہا۔ نہیں بیگم صاحبہ، آپ کے بغیر کھانا کھانے کی عادت نہیں رہی ہماری۔ بہرام نے کچھ شوخ لہجے میں کہا تو بریرہ بھی مسکرائی اور پھر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد بہرام بھی باہر آ گیا اور دونوں نے ساتھ کھانا کھایا۔ رخشندہ بیگم اور ان کے شوہر کے واپس آتے ہی بہرام نے ان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور چند ماہ میں بریرہ کی رخصتی کر دی گئی۔ اس کی شادی کے فنکشن انتہائی شاہانہ طریقے سے ہوئے تھے۔ بہرام نے اس کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ شادی کے اگلے ماہ ہی بریرہ نے یونیورسٹی میں بھی داخلہ لے لیا۔ اس کو کسی ایک شے کا انتخاب کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ اس نے بزنس کی ڈگری میں داخلہ لیا تھا کیونکہ بہرام اور بریرہ دونوں چاہتے تھے کہ پڑھائی پوری کر کے بریرہ بہرام کے ساتھ اس کے آفس میں کام کرے۔ بریرہ کو اپنی زندگی کی خوشیوں اور نعمتوں پر یقین ہی نہیں آتا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے یہ سب کچھ ایک خواب ہے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے اس قدر نعمتیں ایک ساتھ عطا کر دی جائیں گی کہ وہ شمار کرتے کرتے تھک جائے گی، لیکن نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ڈگری کا آخری سال آ گیا جب اسے ایک اور خوشخبری ملی تھی۔ وہ بہت جلد ماں کے رتبے پر فائز ہونے والی تھی۔ اس کی ڈگری کے مکمل ہونے کے چند ماہ بعد اس کے ہاں پیاری سی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ بہرام ان دنوں ہواؤں میں تھا اور رخشندہ بیگم نے بریرہ کو ہاتھ کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کا نام اپنی جان سے پیاری دادی کے نام پر رکھا تھا۔ چند سال بعد اس نے بہرام کے ساتھ آفس میں کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے اکثر یاد آتا تھا کہ اس رات بہرام نے جو اس سے وعدہ کیا تھا کہ اسے کسی ایک شے کا انتخاب نہیں کرنا پڑے گا، تو اس بات کو بہرام نے ثابت بھی کیا تھا۔ اس نے بریرہ کو زندگی کی ہر شے اس کی قدموں میں لا کر دینے کی کوشش کی تھی اور اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کا ہی جیسے بہرام کی زندگی کا مقصد تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔